السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمی گلدستہ یوٹیوب چینل کے معزز ناظرین و سامعین، آج میں لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں اردو زبان کے متعلق ابتدائی اور بنیادی قواعد اور گرامر کو۔ یہ گرامر اور قواعد اتنے اہم اور ضروری ہیں کہ اردو کے ہر ایگزام میں، خواہ وہ 10ویں کا ہو، 12ویں کا ہو، بی اے یا ایم اے کا ہو، یا اسی طرح سی ٹیٹ، جے ٹیٹ، ایس ٹیٹ وغیرہ، اردو کا کوئی بھی ایگزام ہو، اردو کے ہر ایگزام میں قواعد کے ان سوالات میں سے کوئی بھی سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، حروف تہجی، جسے ہم انگلش میں الفابیٹ کہتے ہیں۔ حروف تہجی کی تعریف اور پریبھاشا دیکھیں۔ اردو زبان کے بنیادی اکائیوں کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ اردو میں عام طور پر 36 حروف تسلیم کیے جاتے ہیں، جن میں سے کچھ عربی و فارسی سے بھی ماخوذ ہیں۔ مطلب اردو کے کچھ حروف کو عربی اور فارسی سے بھی لیا گیا ہے۔ نمبر 2، حروف کی اقسام۔ الف۔ حروف کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، حروف علت، یعنی الف، واو اور یا۔ ان حروف کو حروف علت کہتے ہیں۔ علت کے معنی چونکہ بیمار اور بیماری کے ہیں، اس لیے ان تینوں حروف کو حروف علت کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ سب کے سب حروف صحیح کہلاتے ہیں۔ تعریف دیکھیں۔ حروف صحیح، الف، واو اور یا، ان کو چھوڑ کر باقی حروف صحیح کہلاتے ہیں، جن کو انگلش میں آپ کانسونینٹ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3، اسم یعنی ناؤن۔ کسی شخص، جگہ، چیز، خیال یا کیفیت کو اسم کہتے ہیں، جیسے عمر، دلی، خوشی وغیرہ۔ نمبر 4، ضمیر یعنی پروناؤن۔ ایسے الفاظ جو اسم کی جگہ استعمال ہو، جیسے یہ، وہ، اس وغیرہ۔ نمبر 5، فعل۔ ورب وہ الفاظ جو کسی کام یا حرکت کو ظاہر کرے، جیسے پڑھنا، لکھنا، کھیلنا وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 6، صفت یعنی ایڈجیکٹو۔ وہ لفظ جو کسی اسم کی خوبی یا خامی بیان کرے، جیسے نیک لڑکا، پرانی کتاب، اچھا قلم وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 7، ظرف یعنی ایڈورب۔ وہ الفاظ جو فعل کی کیفیت، وقت، جگہ یا مقدار کو بتائیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ الف، ظرف زمان۔ ظرف زمان اس کو کہتے ہیں جو کسی فعل کے وقت کو بتائے، جیسے میں شام کو کھیلتا ہوں، میں رات کے وقت سبق یاد کرتا ہوں۔ با، ظرف مکان، جو کسی فعل کی جگہ کو بتائے، جیسے میں میدان میں کھیلتا ہوں، آپ کلاس میں سبق یاد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 8، حروف جار یعنی پریپوزیشن۔ وہ الفاظ جو کسی اسم یا ضمیر کے ساتھ مل کر دوسرے کے ساتھ ربط قائم کرائے، جیسے سے، پر، تک، میں وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 9، حروف عطف، کنجکشن۔ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ یا جملوں کو ملانے والے الفاظ، اسے حروف عطف کہتے ہیں، جیسے اور، یا، بلکہ، چونکہ، کیونکہ وغیرہ۔ یہ سب کے سب الفاظ حروف عطف کہلاتے ہیں، چونکہ یہ 2 لفظ یا 2 الفاظ یا 2 جملوں کو ملانے اور جوڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 10، حروف ندا یعنی انٹرجیکشن۔ ایسے الفاظ یا آوازیں جو کسی کو پکارنے، متوجہ کرنے یا جذبات کے اچانک اظہار کے لیے استعمال ہوں، جیسے اے،
ارے، ہائے، اف وغیرہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر اسی طرح کی ویڈیوز کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل علمی گلدستہ کو سبسکرائب فرمائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیر۔